روزے سے متعلق چند ایک فقہی مسائل بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں. روزہ چونکہ ایک عبادت ہے، ایک ریچول ہے، تو جس طرح نماز کی کچھ شرائط ہیں، کچھ اس میں پابندیاں ہیں، کچھ اس کی درستگی کے لیے ضروری چیزیں ہیں، اسی طرح صحیح طور پر روزہ رکھنے کے لیے بھی اور روزے کے درست ہونے کے لیے بھی کچھ شرائط اور کچھ پابندیاں ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے. میں نے تقویٰ کا پہلو ہے اس کو پہلے اس لیے اجاگر کیا کیونکہ ہمیں اصل چیز تو اس مقصد کو حاصل کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ ذریعہ کا درست ہونا وہ ضروری ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کو اگر پیاس لگی ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پانی پیتے ہیں. اصل مقصد آپ کا کیا ہے؟ پیاس بجھانا. لیکن اس کے لیے آپ کیا چیز استعمال کر رہے ہیں؟ پانی. اب جب آپ پانی پیئیں گے تو پانی کے لیے اس برتن کا صاف ہونا بھی ضروری ہے جس میں آپ پانی پی رہے ہیں، اور پانی کا بھی صاف ہونا ضروری ہے، اور پھر اتنی مقدار میں ہونا بھی ضروری ہے کہ جس سے آپ کی پیاس بجھ سکے. کیونکہ اگر آپ ضرورت سے زائد پانی پی جاتے ہیں تو بھی ٹھیک نہیں، اور اگر آپ کو کم ملتا ہے تو بھی آپ کی تسلی نہیں ہوتی، اور اگر پانی تو ڈھیر ہے مگر وہ پاک صاف نہیں تو بھی ٹھیک نہیں. تو اس میں جو شرائط ہیں پیاس بجھانے کی وہ اس پانی میں پوری ہونی چاہیے ہر اعتبار سے. اسی طرح تقویٰ کا حصول اگرچہ ہمارا مقصد ہے، لیکن ذریعہ اور طریقہ اور جو کچھ کرنا ہے روزے کی حالت میں، جن چیزوں سے بچنا ہے ان کا بھی درست ہونا ضروری ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ ایک فرض عبادت ہے جو بیسک اسلام کے پلرز ہیں اس میں سے ایک پلر ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. تو اسی طرح روزہ جو ہے فرض ہے، لیکن کس پر؟ عاقل پر، بالغ پر. عاقل سے مراد یہ ہے کہ باشعور ہو، مجنون پر روزہ نہیں ہے. ایسا انسان جو چاہے بالغ ہی کیوں نہ ہو لیکن اگر اس کی عقل صحیح کام نہیں کرتی، اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ روزے سے ہے، وہ چاہے تو کچھ کھا لے یا پی لے، تو شریعت نے اس کو مکلف نہیں قرار دیا. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا، یعنی ان کے اعمال نامہ نہیں لکھا جاتا. بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے، سویا ہوا شخص جب تک کہ جاگ نہ جائے، یعنی اگر کوئی شخص سوئے ہوئے میں باتیں کر رہا ہے تو وہ باتیں اس کے اعمال نامے میں حق یا خلاف میں نہیں لکھی جائیں گی. اسی طرح تیسری چیز جو ہے وہ جنون ہے. اگر کوئی شخص بے ہوش ہے یا یہ کہ قومے میں ہے یا کسی بھی وجہ سے وہ شعور نہیں رکھتا، یا اس کی ہے تو بڑا تھوڑا بہت شعور بھی ہو مگر بچوں جتنا ہے، تو ایسی صورت میں اس پر روزہ نہیں ہے. اور پھر اسی طرح نابالغ بچے پر بھی روزہ فرض نہیں ہے، بالغ پر فرض ہے. اور بلوغت کی علامت لڑکیوں میں کیا ہے؟ پیریڈز کا شروع ہونا. بعض بچیوں میں اگر 10 ایئرز میں 10 سال کی عمر میں شروع ہو رہے ہیں تو 10 سال کی عمر سے روزہ فرض ہو چکا ہے. اگر وہ چھوڑتی ہیں تو اس کی قضا کرنی ہوگی. اور اس میں خاص طور پر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات چھوٹے چھوٹے عذر یا چھوٹا چھوٹا بہانہ کر کے ہم روزہ جو ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو خواب میں دیکھا، اور پیغمبروں کے خواب سچے ہوتے ہیں، حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں. میں نے اپنی امت کے یعنی مسلمانوں میں سے ایک شخص کو خواب میں دیکھا کہ وہ پیاس سے ہانپ رہا ہے، پیاسا ہے، جیسے یعنی کہ شدید پیاس کا شکار ہے. جب بھی حوض پر وارد ہوتا ہے، یعنی حوض پر پانی پینے کے لیے آتا ہے، اسے روک دیا جاتا ہے، آنے نہیں دیا جاتا. یہ وہ شخص ہے کہ جب اس کے پاس رمضان کا روزہ آیا تو اس نے اس کو پانی دیا، یعنی رمضان کے روزے کو اس نے پانی دیا اور سیر کر دیا، یعنی روزہ نہ رکھا. یعنی روزہ نہ رکھنا جو ہے اور ایک روزہ بغیر کسی عذر کے چھوڑنا اتنا بڑا نقصان ہے کہ اگر انسان ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے عام دنوں میں تو وہ اس ایک روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا، اس ایک روزے کے برابر نہیں انسان جا سکتا. حقیقت میں بہنوں، رمضان کا ایک ایک دن انتہائی قیمتی دن ہے. تو چھوٹے چھوٹے عذر، بہانے، وجوہات اور سبب بنا کے روزہ چھوڑنا نہیں چاہیے. ہاں، جن کو اللہ نے معذور کر دیا، اگر حاملہ عورت ہے یا بچے کو دودھ پلانے والی عورت ہے اور دودھ میں کمی کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں پھر بچے کی چونکہ ساری زندگی کے آگے صحت کا مسئلہ ہے تو روزہ نہ رکھے عورت تو کوئی بات نہیں. ورنہ یہ ہے کہ اگر بچہ بڑا ہے تھوڑا اور وہ اس کے ساتھ کھانا پینا بھی کر رہا ہے، سالڈز پہ ہے، فوڈ ہے، اور ساتھ تھوڑا دودھ بھی ہے اتنی مقدار کے جس سے اس کی غذائی ضرورت پوری ہو رہی ہے، تو اس صورت میں روزہ رکھا بھی جا سکتا ہے. اگین آپ دیکھیے کہ جہاں قرآن پاک میں آتا ہے
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ کہ وہ لوگ جو اس کی طاقت رکھتے تو ہم اگر مشقت سے روزہ رکھیں یا یہ کہ طاقت ہی نہ ہو تو پھر وہ فدیہ دے دیں. اور ساتھ ہی فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی صرف ایک رخصت اس لیے نہیں رخصت کہ بس ہر شخص رخصت کے پیچھے دوڑ پڑے، اس میں بھی یہ ہے کہ جو رخصت نہ لینا چاہے اور سہولت سے کام کر سکے تو وہ کر لے، لیکن مشقت میں پڑ کے نہیں، پھر وہ اللہ کی ناراضگی ہوگی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی رخصتوں کو بھی قبول کیا جائے جس طرح اس کی پابندیوں کو قبول کیا جاتا ہے. یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمارے لیے ہمیں روکا اس سے اور ہم رک جاتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے کہ جو چیز میں نے آسانی دی تو میں دین میں اس آسانی کو بھی اختیار کروں. تو بہرحال روزہ جو ہے وہ لازم ہے. اور لڑکے کے لیے یہ ہے کہ اس کے احتلام جو ہوتا ہے، واٹری ڈسچارج جو نیند کی حالت میں ہوتا ہے آٹومیٹیکلی، جس کو احتلام بولتے ہیں، جب وہ شروع ہو جائے اور اس کی علامت عام طور پر آواز کا بدلنا یا آواز کا بھاری ہونا ہے تو وہ اس کی بلوغت کی علامت ہے. اور اس میں ضروری نہیں کہ کوئی ایک ایج ہے کہ آپ 10 سال ہے یا 11 ہے یا 12 ہے، پھر طبیعتوں پہ، نسلوں پہ، علاقوں کے فرق سے یہ سمٹمز فرق ہو سکتی ہیں. لیکن اگر وہ سمٹمز کافی عرصے تک نہیں ظاہر ہو رہی تو ایسی صورت میں پھر اگر 15 سال کی عمر سے تجاوز کر رہی تو پھر روزہ ایک طرح سے فرض ہو جائے گا. بہرحال اس میں بلوغت کے بارے میں بہت سی الگ بحث موجود ہے جس میں جانے کا اس وقت موقع نہیں ہے. اسی طرح مریض کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، لیکن مریض کون سا مریض؟ ہر مریض نے یہ نہیں کہ فلو ہو گیا تو جی اب آج روزہ نہیں رکھ رہے کیونکہ فلو ہو گیا. فلو کو تو بلکہ آرام آئے گا اگر آپ روزہ رکھے تو وہ مریض جس کے مرض میں روزہ رکھنے سے اضافہ ہو، جس کی تکلیف میں اضافہ ہو. مثلا السر کے بعض مریض ہوتے ہیں کہ جن کو ہر تھوڑی دیر کے بعد کھانا پڑتا ہے. پھر یہ بھی نہیں کہ صرف ایک مرض کا آپ نے ڈاکٹر نے آپ کو بتا دیا جی آپ کو السر ہے تو اب آپ کے چونکہ مجھے السر اس لیے مجھے روزہ نہیں رکھنا. نہیں، ہر مریض کا اور ہر طبیعت کا فرق ہوتا ہے.